اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہونے پر۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر کتنی مثالی بیوی بننے کی صفتیں تھیں، اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد بہت زیادہ بے چین اور پریشان تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، آبزرو کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اگلی بار جبرائیل کو دیکھ لینا تو مجھے بتا دینا، یعنی کہ اگلی بار آپ جب جبرائیل کو دیکھ لیں تو آپ مجھے بتا دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میں نے جبرائیل کو دیکھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور سیدھے طرف بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ ابھی بھی جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ہاں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے بائیں طرف بیٹھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھتی اور کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ابھی بھی جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں خدیجہ، میں ابھی بھی جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا خمار، یعنی کہ جو اسکارف ہوتا ہے نا، آج کل ہم جو اسکارف پہنتے ہیں اس کو خمار کہتے ہیں، تو وہ خمار نکالتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو کر بیٹھتی ہیں، بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہیں، جس سے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ابھی بھی جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اے خدیجہ، اب میں جبرائیل کو نہیں دیکھا، کیونکہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حکمت دیکھیے، خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شک اور ڈر ہے وہ نکالنا چاہتی ہیں، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ٹیسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بہت حیادار ہوتے ہیں، وہ جب میاں بیوی قریب ہو جائے تو وہ نہیں آتے، یعنی کہ جب میں آپ کے قریب ہو گئی تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام چلے گئے وہاں سے، کیونکہ یہ فرشتے حیادار ہوتے ہیں، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفیڈنس کو بڑھا رہی تھی اور ان کو کنونس کر رہی تھی، ان کو تسلی اور دلاسا دے رہی تھی۔ سبحان اللہ، حکمت بھی دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور کچھ دن ہوتے ہیں وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوتے ہیں، اور وہ پھر سے غار کی طرف جانے لگتے ہیں عبادت کے لیے۔ پھر سے دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی فارم میں دیکھ لیتے ہیں، یعنی فرشتے کے فارم میں، فرشتے کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی بار جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی فارم میں دیکھا تھا، ایک اب دوسری وحی کے وقت اور دوسرا معراج کے سفر میں، صرف 2 ہی بار دیکھا تھا۔ باقی کے وقت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل لے کر آتے، اور زیادہ تو دہیہ بن قلبی نامی صحابی تھے بہت خوبصورت، اور ان کی شکل لے کے آتے تھے زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس وقت جب دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی فارم میں، پورے زمین سے لے کے آسمان تک پھیلے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام، ان کے پر 600 پر تھے۔ یہ دیکھ کر، ایسی مخلوق کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، اور پھر سے اپنی گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اپنی بیوی کی طرف کھاپتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو اے خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر سے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتیں نازل کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دیتی ہیں جس طرح انہوں نے پہلی وحی کے نازل ہونے پر کیا تھا۔ پھر سے یعنی کہ تسلی دیتی ہیں اور دلاسا دیتی ہیں۔ پھر اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی پہلی شخص تھی، پہلی عورت ہی نہیں بلکہ پہلی شخص تھی، اور پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والی پہلی عورت، ان کے اوپر ہر چیز قربان کرنے والی پہلی عورت، ان کے ساتھ وضو کرنے والی پہلی عورت،
عورت، ان کے ساتھ نماز پڑھنے والی پہلی عورت، ان کے ساتھ طواف کرنے والی، ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، ایک میاں بیوی کے رشتے سے، دیکھیے ان کے شوہر کے ساتھ کرنے والی پہلی بیوی، پہلی عورت تھی یہ۔ ہر چیز، کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کے ہر ایک مناسک میں رہے، ساتھ رہے، کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی؟ بلکہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حج کرے، عمرہ کرے، بلکہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہر ایک مقدس مسجدوں کی زیارت کروں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ سب کی ہی خواہش ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ہر ایک مقدس مسجد کی زیارت کروائے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہے، اور کچھ دن ہو جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو اعلان کرے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اعلانی طور پر کرنے لگتے ہیں تو قریش کے لوگوں کو پسند نہیں آتا ایک اللہ کی عبادت، اسلام کی دعوت، تو وہ اپوز کرنے لگتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کے دین کے کام کو نہیں روکتے، تو اس طرح یہ لوگ، قریش کے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 سال تک یہ بائیکاٹ ہوتا ہے، اور اس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ میں کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ بائیکاٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنو مطلب اور بنو ہاشم کے قبیلے سے نہ تجارت ہوگی، نہ لین دین، نہ خرید و فروخت، نہ نکاح ہوگا، نہ ان سے کسی طرح کا بات چیت ہوگی، بالکل ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ اور اس طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں کو بائیکاٹ کرتے ہیں، اور سبحان اللہ اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ بالکل بھی نہیں ہوتی، نہ تو وہ بنو ہاشم سے ریلیٹڈ ہے اور نہ بنو مطلب سے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ ایک مثالی بیوی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک مشکل اور پریشانی میں اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ آپ کی پریشانی آپ جھیلو میں خوش ہوں، نہیں، بلکہ میاں بیوی کو چاہیے وہ ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ہر ایک چیز میں کھڑے اترے، ان کے امیدوں پہ کھڑے اترے۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑ دیتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبیلہ آپ جائیں، میں بچوں کی تربیت کرتی ہوں، ان کی پرورش کرتی ہوں، آپ جائیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور بلکہ اتنا ہی نہیں، حکیم ابن حزام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کھانا لے کر آتے تھے چھپ چھپ کر، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صفت دیکھیے، سبحان اللہ، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر کھانا آ رہا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اور وہ خود نہیں کھاتی بلکہ بچوں کو دیتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے، اور وہ خود اپنے اندر طاقت بنانے کے لیے پتے کھا کر گزارتی ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح کی ہماری یہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس انسان کی شکل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا حال چال پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حال چال کے بارے میں، وہ ہر چیز میں شکایت کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دہلیز بدل دو۔ تو پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے تو وہ طلاق دیتے اور دوسری بیوی سے نکاح کرتے، اور جب پھر دوسری بار ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور دوسری بیوی سے کہتے تو ہر چیز میں الحمدللہ کہتے، تو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنی دہلیز بنائے رکھے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایک مثالی بیوی کی صفت، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے۔ اور یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے نہیں تھے موقع کہ وہ ہر چیز میں شکایت کریں، ان کا ہر چیز چلا گیا، ان کی مال دولت شہرت ہر چیز چلی گئی، پھر بھی وہ شکایت نہیں کرتی۔ چاہے جو ایک عورت خواہش کرتی ہے نا، وہ دولت، وہ شہرت والی زندگی وہ جی رہی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور جیسے اسلام آیا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، انہوں نے ہر چیز قربان کر دی، ان کا مال، ان کی دولت، شہرت، آرام کی زندگی، کھانا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی انہوں نے قربان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سبحان اللہ، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ ہر ایک پریشانی میں، ہر ایک مشکل میں ساتھ دیتی ہیں، بلکہ ساتھ ہی نہیں دیتی بلکہ ان کو ہمیشہ کمفرٹ دیتی تھی، ہمیشہ ان کو تسلی اور دلاسا دیتی تھی۔ اور اس طرح ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بیٹھ کر ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہے، اور خدیجہ ایک کھانے کا برتن لے کر آنے والی ہے آپ کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے،
اور جنت میں محل کی خوشخبری دی ہے جو خاص موتیوں سے بنا ہے، نہ وہاں کوئی تھکان ہوگی اور نہ کوئی شور ہوگا، کہہ کر جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں میرا بھی سلام دینا خدیجہ کو۔ اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہ داخل ہو جاتی ہے حجرے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے خدیجہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور تمہیں جنت میں محل کی خوشخبری دی ہے جو خاص موتیوں سے بنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی ہے نہ وہاں کوئی تھکان ہوگا اور نہ کوئی شور ہوگا، کہہ کر، اور جبرائیل بھی تمہیں سلام دیتے ہیں اے خدیجہ، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کو میں کیا سلام دوں، بلکہ اللہ خود سلامتی والا ہے، اللہ از دا سورس آف پیس، ہے نا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہتی ہے میرا سلام ہوں جبرائیل علیہ السلام پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آپ کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہوں۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام نہیں بھیجا، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رحمت میں، اس برکت میں ایڈ کرتی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے شوہر کو وہ محروم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کو بھی اس میں ایڈ کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمیں ہمارے شوہروں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح وہ ایڈ کرتی ہے، اور علماء حکمت بتاتے ہیں اس کی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کے محل کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو سلام بھیجا، اور وہ سب کچھ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قربان کیا جو ایک عورت خواہش کرتی ہے، خواب دیکھتی ہے پانے کی، وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے قربان کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو سلام بھیجا، اور انہوں نے دنیا کا محل قربان کیا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاص محل عطا کیا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے اور اللہ اس کو بدلہ نہیں دیتا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت میں لیے اس کو تو بہترین اجر اور بدلہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکان اس لیے کہا کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، کتنے نوکر چاکر نہیں تھے ان کے پاس، حکم کی دیری تھی ان کے پاس، اور نوکر چاکر آگے پیچھے تھے، لیکن انہوں نے ہر چیز قربان کی، اپنے آپ کو تھکا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیسے، میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ غار حرا چڑھنا کوئی معمولی اور آسانی بات نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو تھکا دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس لیے وہاں کوئی تھکان نہیں ہے خدیجہ آپ کو جنت میں۔ پھر یہ بھی کہا کہ وہاں کوئی نہ شور ہوگا۔ شور کیوں کہا؟ سبحان اللہ، اس کے حکمت علماء یہ بتاتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونچی آواز میں کبھی بات نہیں، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی صفت اور بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے ان کے اوپر اونچی آواز سے بات کی، بلکہ اتنا ہی نہیں، صحابہ صحابیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تمہاری کیا اہمیت تھی، تم آج اسلام آیا ہے، تمہیں اتنا اونچا درجہ دیا ہے، اور تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہو، سبحان اللہ۔ میں آگے کے ایپیسوڈ میں اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں تفسیر میں بتاؤں گی۔ تو اس طرح یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر بہت ساری مثالی بیوی بننے کی صفتیں بھی ہیں، اور واقعی اللہ کے سلام کی مستحق تھی، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، سبحان اللہ۔ اور کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سپورٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ضروری تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ خدیجہ اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ تھی، اس وقت انہوں نے کام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ ایک انر کمفرٹ پرووائڈ کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ ساری صفتیں اپنے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو پا کر اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں سے حسد، جلن، کینہ، تکبر، فخر، یہ ساری چیزیں نکال کر ہمارے دلوں کو ایمان سے تازہ کر دے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔